پروفٹ ماسک ایکسپینشن ایگزیبیشن. اس کی پرائز ہے 15 ریال. اس کے ٹکٹ ہیں اور ابھی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں انشاءاللہ. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اپنی پوری ٹیم کی طرف سے مرکز ادارہ بخش تحقیق مدینہ منورہ کی طرف سے آپ سب کا استقبال کرتے ہیں. خوش آمدید. اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں یہی وہ سرزمین ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی زمانے میں چلا پھرا کرتے تھے. اسی سرزمین پر مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہاں ایک رکعت نماز ادا کرے گا اسے 1000 یا اس سے زیادہ کے ثواب ملیں گے. اس لیے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. ہمارے لیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہوگی کہ ہم اپنی حیات میں اپنی زندگی میں جنت کے ایک حصے میں 2 رکعت نماز ادا کر سکیں. اسی سرزمین پر ایک ایسی مسجد ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہاں 2 رکعت نماز ادا کرے گا اسے ایک مقبول عمرہ کے ثواب ملیں گے، یعنی مسجد قباء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے دوران سفر آپ نے اتنا کیا. آپ نے جو مسجد تعمیر کی تھی اس کی شکل و صورت کیا تھی. اس وقت سے لے کر کے آج تک جو اس میں چینجنگ یا تبدیلی آئی ہے انشاءاللہ ہم اس پیاری نمائش کو دیکھیں گے. آپ ہمارے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے دوران سفر آپ نے یہاں قیام کیا. یہ قباء ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کی بنیاد ڈالی جس کی فضیلت کے بارے میں نے ابھی بتایا. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. جمعہ کا دن تھا. نماز جمعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ ادا کی. آج کل ایک مسجد تعمیر کی گئی یہاں جو مسجد جمعہ کے نام سے معروف و مشہور ہے. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. اہل مدینہ نے آپ کو استقبال کیا. ہر شخص کی خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں مہمان بنے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعوها فإنها معمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے معمور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ کر کے رکھی. کہتے ہیں کہ یہ جگہ 2 یتیم بچے سہل و سہیل کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار کے بدلے ان سے خرید لی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس رقم کی ادائیگی کی. یہاں ایک سوچنے کی بات ہے کبھی کبھی انسان کی ایک چھوٹی سی کنٹریبیوشن ایک چھوٹی سی حصہ داری بہت بڑا کارنامہ انجام دیتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کے لیے اس زمین کے لیے صرف 10 دینار خرچ کیے تھے اس زمانے میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی. پھر یہیں سے پوری دنیا میں اسلام کی شعائیں پھیلی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کی لمبائی 35 میٹر چوڑائی 30 میٹر دیوار کی اونچائی 2 میٹر. اس میں 3 دروازے ہوا کرتے ہیں. مغرب کی جانب ایک دروازہ جسے باب عاتقہ کے نام سے جانتے تھے آج کل اسے باب الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں. 3 نمبر گیٹ ہے. مشرق کی جانب ایک دروازہ جسے باب عثمان کے نام سے جانتے تھے آج کل اسے باب جبریل کے نام سے جانتے ہیں. 40 نمبر گیٹ ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس ہے 7 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی مسجد کی توسیع کی جائے. آپ نے مسجد کی توسیع کی. لمبائی میں 15 میٹر اضافہ کیے. پہلے 35 میٹر بعد میں 15 میٹر یعنی 50 میٹر. چوڑائی میں 20 میٹر اضافہ کیے. پہلے 30 میٹر بعد میں 20 میٹر 50 میٹر. مسجد 50 میں 50 کی ہوئی. دیوار کی اونچائی میں 1.5 میٹر اضافہ کیا. پہلے 2 میٹر بعد میں 1.5 میٹر 3.5 میٹر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جی اسی کے اوپر یہ زمین کتنے خریدی تھی؟ کتنے گز کی جگہ خریدی تھی ان بچوں سے؟
کہ پورے ایک مربت کہتے ہیں جو پورا ایک اس زمانے میں وہاں قبریں ہوا کرتے تھے پہلے قبرستان جو تھے پھر بعد میں آہستہ آہستہ جیسے توسیع کی گئی ویسے سائڈ سے جو گھر تھے ان سے خرید کر کے اسے لے گئے ایگزیکٹلی کتنی زمین تھی اس وقت نام مجھے پتا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 2475 درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی اللہ کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غمخوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ تعمیر ہوئی. انہوں نے جو تعمیر کی میری اس جانب جنوب کی جانب قبلہ کی جانب 5 میٹر مغرب کی جانب 10 میٹر شمال کی جانب 15 میٹر اضافہ کیا. جی ان کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جی ان کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 3575 اسکوائر میٹر بنا. یہاں آپ دیکھیں گے اس کارنر پہ جو گھر نما ہے دراصل یہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ. اس کے بارے میں ابھی ہم ڈیٹیلس میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے مسجد کے اندر جو چینجنگ آئی اس کو ہم یہاں سے دیکھیں گے. یہ وقفتاً چینجز آتے ہیں. 29 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوبارہ تعمیر کی. پیچھے آپ لوگوں نے دیکھا غور کیا کچی دیواریں کھجور کی ٹہنیوں کی چھت. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کچی دیواریں کے لیے اعلی قیمتی پتھروں کے ذریعے سے اس طرح انہوں نے دیوار تعمیر کی. کھجور کی ٹہنیوں کی چھت ہٹا کر کے لکڑیوں کی چھت نصب کروائی. لمبائی میں 80 میٹر چوڑائی میں 75 میٹر. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ ان کے زمانے میں 4071 اسکوائر میٹر ہے. یہاں سے آپ دیکھیں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ موجود ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب اور کس نے پہلی مرتبہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر داخل کیا ہے. ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ بادشاہ ہوا کرتے تھے. یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں اس طرح کی عمارت انہوں نے تعمیر کروائی. چاروں کنارے 4 مینارے تعمیر کیے گئے. مینارت کے اوپری سطح پر سونے کا پانی چڑھایا گیا. 14 کھڑکیاں اور 20 دروازے رکھے گئے. یہاں سے آپ دیکھیں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ غائب ہے. گویا کہ انہوں نے پہلی مرتبہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر داخل کیا. ان کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 6440 اسکوائر میٹر رہا. تقریباً 2000 اسکوائر میٹر انہوں نے اضافہ کیا. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہم ڈیٹیل میں اس ویڈیو کے ذریعے سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے امہات المومنین رضی اللہ عنہ کے حجرے کو ہم یہاں سے یعنی شمال جنوب اور مشرق کی جانب. شمال کی جانب 4 حجرے. پہلا حجرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ, دوسرا حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ, تیسرا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, اخیر میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. جنوب کی جانب یعنی جس جانب سے ہم سلام پیش کرتے ہیں 3 حجرے ہوا کرتے تھے. پہلا حجرہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ, دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ. جہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں گویا کہ ہم کھڑے ہیں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اندر, وہاں سے ہم سلام پیش کر رہے ہیں. مشرق کی جانب 2 حجرہ. پہلا حجرہ حضرت سودہ رضی اللہ عنہ, دوسرا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ. حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ جس طرح سے کچی دیوار ہے, کھجور کی ٹہنیوں کے چھت, حجرے کے اندر جانے کے لیے دروازہ, مسجد کی طرف جانے کے لیے دروازہ, باہر سے ایک صحن یا اندر اس کو کھجور کی ٹہنیوں سے اس طرح گھیر دیا گیا تھا. يفتح على المسجد النبوي. المرحلة الثانية آپ لوگ پڑھے ہوں گے سنے ہوں گے انبیاء علیہ السلام جہاں وفات پاتے ہیں وہیں ان کی تدفین کی جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین یہاں حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر کی گئی. قبر مبارک صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد جو بقیہ حصہ تھا اس کے درمیان اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے پردے لگوا دی. پردے کے اس پر اما عائشہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی. المرحلة الثالثة وفاة أبي بكر الصديق 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی بھی تدفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر کی گئی.
مع النبي صلى الله عليه عمر وسلم صدیق رضی اللہ عنہ. وجعلت عائشة یہ جو پردہ تھا پردے کو ذرا ہٹا لیا گیا. پردے کے اس پار اما عائشہ رضی اللہ عنہ رہا کرتی تھی. بعض چار دیواری یا باؤنڈری جو اب تک کھجور کی ٹہنیوں کی تھی اسے ہٹا کر اس کی جگہ کچی دیواریں تعمیر کی گئی. المرحلة الرابعة وفاة عمر بن الخطاب کہتے ہیں جو بقیہ حصہ یعنی دونوں قبروں کے بعد جو خالی جگہ تھی اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے خاص رکھی تھی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے درخواست کی میری بھی تدفین میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ کی جائے. ان کی بھی تدفین یہاں اب عائشہ رضی اللہ عنہ پر کی گئی. فاستحت منه اب تک یہ جو پردہ تھا پردے کو ہٹا کر اس کی جگہ کچی دیوار تعمیر کی گئی. دیوار کے آخری حصے پر ایک کھڑکی چھوڑی گئی تاکہ اگر کوئی چاہے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کر کے صلاح پیش کر سکے. بہت سارے تابعین اکرام رحمہ اللہ علیہ اجازت طلب کر کے صلاح پیش کرتے ہیں. المرحلة الخامسة إغلاق فتحة الحارة. لیکن بہت زیادہ بھیڑ ہونے کی وجہ سے اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے اس کھڑکی کو بند کروا دی. أغلقت الفتحة. یہ جو دیوار ہے پردے کی جگہ اور وہ دیوار ان دونوں دیواروں کے درمیان صرف 1.25 میٹر کا فاصلہ تھا. اسی 1.25 میٹر میں اما عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے سالوں تک 35 سالوں تک قیام کی. المؤمنين عائشة بنت أبي بكر اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ان کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی. حجرے کے اندر جانے کے لیے جو دروازہ تھا اسے بند کر دیا گیا. أغلق باب غرفتها. المرحلة السابعة إدخال الحجرة النبوية في المسجد النبوي وبناء الجدار المخمس. عام 88 للهجرة أمر الوليد بن عبد الملك بهدم المسجد النبوي وتوسعته وإضافة حجرات أزواج النبي صلى لاسٹ الله مجلس میں عليه نے بتایا کہ ولید بن عبد الملک رحمہ اللہ نے اس طرح مسجد تعمیر کی جس کی تفصیل میں نے پیچھے بتایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو مسجد کے اندر داخل کیا گیا. کچی دیواریں ہٹا کر کے اس کی جگہ کالی قیمتی پتھروں کے ذریعے سے 4 دیواریں تعمیر کی گئی. آپ ان دیواروں پہ غور کریں نہ اس میں کھڑکی ہے نہ دروازہ. مکمل یہ چاروں طرف سے بند ہے. تب سے بند ہے آج تک ایسے بند ہے اس کے اندر کوئی جا نہ سکا. بلکہ آگے چل کر کے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مزید 5 دیواریں کچھ اس شکل سے انہوں نے تعمیر کروائی. وبناه بالحجارة السود وجعل مؤخره مثلثا لئلا يصلى فيها ولا إليها وأمر أن يحرف عن يمين القبلة ولم يجعل له بابا قبلے کی طرف منہ کر دیا اس کا. نہیں قبلے کی طرف نہیں تاکہ قبلہ اس کو بنا نہ سکے کوئی اس لیے اس طرح انہوں نے ٹرینگل انہوں نے استعمال کیا. ان دیواروں کے اوپر اس طرح سے پردے لگائے گئے. یہ دیواریں اور یہ جالی جہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں 7 میٹر کا فاصلہ ہے. حجرے کا اندرونی منظر کچھ اس طرح سے ہے. دیواریں ہیں بس. جی اسی کے اوپر کیا ہے محمد خضرا یا سبز گنبد کیا ڈیٹیلز ہیں سامنے سے. چھ سو 78 ہجری میں سلطان ہوا کرتے تھے سلطان منصور قلاؤن الصالحی رحمہ اللہ. انہوں نے پہلی مرتبہ حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لکڑیوں کی گنبد تعمیر کروائی. لیکن بعد میں چل کر کے 888 ہجری میں مسجد میں آگ لگی. آگ لگنے کی وجہ سے مسجد کے اکثر حصے کو نقصان پہنچا. اس وقت کے جو سلطان تھے سلطان اشرف قائتبائی رحمہ اللہ انہوں نے نئے سرے سے مسجد کی تعمیر کی. اسی تعمیراتی سلسلے میں اب تک جو لکڑیوں کا گنبد ہوا کرتا تھا اسے ہٹا کر اس کی جگہ پختہ گنبد تعمیر کی گئی. آپ اس کلر پہ غور کریں کیا ہے سفید ہے. کلر پہ غور کریں کیا ہے سفید ہے. اس کے سائڈ میں ایک اور گنبد ہے گرے کلر یا سلور کلر کا. یہ محراب عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جہاں نماز پڑھاتے تھے اس کے اوپر اشرف قائتبائی رحمہ اللہ نے تعمیر کی تھی. آگے چل کر کے آٹامن امپیئر سلطنت عثمانیہ میں سلطان آئے سلطان محمود الثانی رحمہ اللہ. انہوں نے سفید کلر سے پہلے اس کو بلو کلر نیلے کلر میں بعد میں انہوں نے اس کو گرین کلر میں کلر کیا جو آج تک اسی کلر میں موجود ہے 1253 ہجری میں. ساتھ میں سائڈ سے جو مینارے تھے میناروں کے اوپر اس کو انہوں نے گرین کلر سے کلر کیا. آج آپ دیکھیں گے اس ایک مینارے کے علاوہ باقی میناروں کے کلر کو چینج کیا گیا ایک کو باقی رکھا گیا ہے.
تاکہ پتہ چلے یہ سلطنت عثمانیہ کے کام ہے. سلطنت عثمانیہ کا کام کہاں تک ہے؟ اس نے آخری مرتبہ توسیع کی تھی اور ان کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ کتنا تھا؟ سامنے اس ماڈل میں یہاں آپ اس مجسمے میں دیکھیں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حصے ہیں. شروع سے لے کر کے بیچ میں یہ جو گلی ہے یا دیوار ہے یہیں تک سلطنت عثمانیہ کے آخری کام ہے. آخری مرتبہ توسیع سلطان عبد المجید الثانی رحمہ اللہ نے کی تھی. ان کے زمانے میں مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 10,303 اسکوائر میٹر رہا جو یہاں تک ہے آج بھی اسی طرح موجود ہے. اس میں کسی طرح کی چھیڑ خانی نہیں کی گئی ہے. البتہ اس سے آگے تینوں اطراف سے سعودی حکمرانوں نے کام کیے. سعودی حکمرانوں میں کنگ عبدالعزیز رحمہ اللہ نے توسیع شروع کی لیکن ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے کنگ سعود رحمہ اللہ نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا. انہوں نے کل 6,000 اسکوائر میٹر اس میں ایڈ کیا یعنی کنگ سعود رحمہ اللہ کے آخری زمانے تک مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 16,303 اسکوائر میٹر رہا. آپ اس مجسمے میں دیکھیں اس کے سائڈ میں جو آپ گھرنما دیکھ رہے ہیں دراصل یہ ٹینٹ یا خیمے ہیں. یہ کنگ فیصل رحمہ اللہ نے لگوائے تھے تاکہ مسلیان حضرات آرام سے نماز ادا کر سکیں. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا کام یا سب سے بڑی توسیع ہوئی ہے اس کو ہم سامنے اس مجسمے میں دیکھیں. آج جو موجودہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے. انشاءاللہ جب آپ یہاں سے واپس ہوں گے آپ سے اگر کوئی سوال کرے کہ آپ نے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مجھے اس کی فل انفارمیشن چاہیے آپ دے سکیں. آج سے 39 سال پہلے 1405 ہجری 1988 سے 1990 کے درمیان کنگ فہد شاہ فہد رحمہ اللہ نے اس طرح کام کیا. سائڈ کی جو چھتریاں دیکھ رہے ہیں ان چھتریوں کی تعداد 250 ہے. اچھا 250 چھتری ہیں جی. ایک چھتری کے نیچے کتنے لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں آپ؟ نہیں 2,000 500 تھوڑا سا زیادہ 800 جی ایگزیکٹلی 800 لوگ 800 لوگ ایک ساتھ ایک چھتری کے نیچے نماز ادا کر سکتے ہیں. دیکھو وہ دکھا رہے ہیں دیکھو سائڈ سے یہ جو آپ گھرنما دیکھ رہے ہیں یہ واش رومس حمامات ٹوائلٹس ہیں ان کی تعداد 10,000 ہے. ماشاءاللہ 3,000 وضو خانے. جہاں تک بات ہے پارکنگ کی بیسمنٹ میں جو پارکنگ ایریاز میں 4,500 کارز بیک وقت پارکنگ کی جا سکتی ہے. سائڈ سے جو مینارے ہیں ان کی تعداد 6 ہے اور ایک کی اونچائی 105 میٹر ہے. یہ ٹوٹل 6 ہیں جی. یہ سائڈ سے بیچ میں 2 ہیں یہ 70 میٹر جبکہ شروع میں 2 ہیں ان کی اونچائی 60 میٹر ہے. اوپر سے جو آپ گنبدیں دیکھ رہے ہیں ان گنبدوں کی تعداد 27 ہے. ایک کا وزن ویٹ کتنا ہو سکتا ہے اندازہ لگائیں آپ؟ 1,000 جی 1,000 کے جی 1,000 نہیں 80 ٹن 80 ٹن. اچھا آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھتری موبل ہے متحرک ہے. دراصل ان گنبدوں کے سائڈ میں آپ ریلوے ٹریک کی طرح دیکھ سکتے ہیں. انہی گنبدوں کو ریموٹس کنٹرول کے ذریعے ریموو کیا جائے سلائڈ کیا جائے آگے بھی جھکتے ہیں. فی الحال مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر 85 گیٹس اور 6,000 پلرز ستون. اوکے. فی الحال مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کل رقبہ تقریباً 6 لاکھ اسکوائر میٹر ہے. مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اوپر اور باہر کل ملا کر کے 12 سے 14 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکتے ہیں. 14 لاکھ لوگ ایک 12 سے 14 لاکھ 12 سے 14 لاکھ. مسجد کے اندرونی حصے پر صرف 7 سے 8 لاکھ لوگوں کی کیپیسٹی ہے. اس سے بھی بڑی مسجد بننے جا رہی ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جنت البقیع کے سائڈ میں کام جاری ہے. توسیع کہاں تک کی جائے گی کتنے لوگ اس میں نماز ادا کر سکیں گے اور کب تک پایہ تکمیل تک پہنچنے کی امید ہے ان ساری انفارمیشن کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. خوبصورت اور دلکش منظر دیکھ رہے ہیں یہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پیچھے جو آپ ہوٹلس دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے لینے سے دار ایمان مومن لیگ انوار المدینہ تقویٰ دار تقویٰ طیبہ قرآن طیبہ اوبرائے اس طرح کے جتنے بھی ہوٹلس ہیں ان ساری ہوٹلس کو توڑ دی جائیں گے.
جی سارے ہوٹل چھوڑ دیں گے ارد گرد میں جیسے اس لائن پہ نہیں سر قبلہ کی جانب ہے اس لائن میں فرنٹ فرنٹ پہ جی میں یہ پیچھے جی جب توسیع کی جائے گی رنگ روڈ یہاں بنگالی مارکیٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں وہاں تک توسیع کی جائے گی. کتنے لوگ اس میں نماز ادا کر سکیں گے؟ آج سے ڈبل یا اس سے زیادہ 20 سے 25 لاکھ لوگ ایک ساتھ نماز ادا کر سکیں گے. 2.5 ملین لوگوں کی ٹارگیٹ ہے جی. ابھی جو ہے رش کی وجہ سے چھوٹا لگا. ہاں 2.5 ملین لوگوں کی ان کی ٹارگیٹ ہے. کب تک یہ آیت تکمیل تک پہنچنے کی امید ہے. یہ کب آپ تک لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے جگہوں پہ لکھا ہے ویژن 2030 2030 کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے. اس سے پہلے سے آیت تکمیل تک پہنچائے گا. یہ ہے محراب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل امام صاحب ادھر سے نماز پڑھتے ہیں. یہ ہے محراب عثمانی. اسی کے اوپر کیا ہے گرے کلر کیا سلور کلر کا گنبد. کورونا یا اس سے 2 سال پہلے سے امام صاحب ادھر سے نماز پڑھاتے تھے. اب یہاں سے پڑھاتے ہیں. یہ دیکھیے بڑی پیاری جگہ ہے. وہی شخص اگر یہاں نماز ادا کر رہا اور سجدے اس جگہ پہ کر رہا ہے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یہاں کے وہ وہاں سجدہ کر رہا ہے. میں نے ادھر سجدہ کیا ہے ادھر بھی کیا. اسی وجہ سے دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے ھذا مصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائع نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا ممبر ہوا کرتا تھا لکڑیوں کا 3 اسٹیپس. کہتے ہیں کہ خاتون نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بنا کے بھجوا دیا. آج کل جو ممبر ہے یہ اس طرح سے ہے. یہ 450 سال پرانا ممبر ہے. 450 سال جی. لیکن اس سے پہلے جو ممبر تھا وہ 550 سال پرانا ممبر یہ آپ کے پیچھے ہے. یہ سامنے اچھا یہ 550 سال یہ 550 سال پرانا ممبر ہے. 110 سالوں تک مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ موجود رہا. 110 سالوں کے بعد اسے شفٹ کیا گیا تھا مسجد قباء میں. پھر وہاں سے کنگ عبدالعزیز لائبریری. پھر وہاں سے اس ایگزیبیشن میں اس کے اوپری حصے پر کہتے ہیں کہ سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا. آیتوں کے ذریعے ڈیزائن کی گئی تھی. اوپر ڈیزائن دروازے کے اوپر کی ڈیزائن ساری اسی زمانے کی پرانی یعنی 550 سال پرانی ہے. البتہ زیادہ ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے سائڈ سے کریک آ گیا تھا. بعد میں سائڈ سے پتھر جوڑے گئے ہیں. باقی چیزیں سے یہ پرانی ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اندر ہیں 100 سے 150 سال پرانی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد میں استعمال کی جاتی تھی. اگر آپ لوگ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں. اندر فوٹوز ویڈیوز لینا منع ہے اس لیے کہ بہت سارے لوگ ویڈیوز بنا کے لے کے آتے ہیں. پھر یہ منسوخ کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہے. غلط انفارمیشن دیتے ہیں. ایک بدعقیدگی یہ اس میں پھیلتی ہے. لیکن اسے آپ لوگ یہاں سے وزٹ کریں. اس سے پہلے آخری جو ماڈل فارم دیکھ لیں 100 سال پہلے شہر مدینہ کی کس طرح سے ہوا. آہستہ آہستہ ساری آبادیاں ختم کر دی گئی ہیں. کہتے ہیں کہ اس کا 85% 85% آج مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہے. باقی اس پر ہوٹلس وغیرہ تعمیر کی گئی. لیکن کچھ ایسے مقامات ہیں جو آج بھی باقی ہیں قریب ہی ہیں. اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. جیسے مسجد الغمامہ 310 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں گے سامنے آپ کو یہ مسجد دیکھے گی مسجد الغمامہ. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز. اسی طرح بارش کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے صلاۃ استسقاء. اسی طرح نجاشی بادشاہ حفصہ کے جو بادشاہ تھے ان کی غائبانہ نماز جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں ادا کی تھی. ہمارے زمانے میں جیسے ہم لوگ عیدگاہ کہتے ہیں گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیدگاہ یہی ہوا کرتی تھی. بعد میں چل کر کے یہاں مسجد تعمیر کی گئی. آج جو مسجد ہے یہ سلطنت عثمانیہ کا زمانہ ہے. یہ مسجد عمر بن خطاب, مسجد ابوبکر صدیق اور یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب. ان تینوں مسجدوں کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے کسی زمانے میں آپ نے یہاں نماز ادا کی تھی. بعد میں چل کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے مسجد تعمیر کی تھی. کہتے ہیں کہ انہیں شوق تھا کسی بھی تاریخی مقامات کے بارے میں انہیں پتہ چلتا وہ وہاں مسجد تعمیر کرتے. اس کارنر پہ دیکھیں ایک باغ ہے. 326 نمبر گیٹ سے آپ نکلیں گے سامنے آپ کو یہ باغ دکھے گا. یا 322 نمبر گیٹ سے نکلیں گے سامنے آپ کو یہ باغ دکھے گا. ثقیفہ بنی ساعدہ کے نام سے یہ معروف و مشہور ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ یہیں بنایا گیا تھا. ان کے یہاں پر خلافت کی بیعت یہیں ہوئی تھی.
یہ بقیع القرقد جسے ہمارے یہاں لوگ جنت البقیع کے نام سے جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں یہیں موجود ہے۔ اسی طرح تمام امہات المومنین سوائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام امہات المومنین رضی اللہ عنہ کی قبریں ادھر ہی موجود ہیں۔ جی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی اولاد تھی، 2 بیٹوں کے علاوہ تمام کی قبریں یہیں موجود ہے۔ اس جگہ پر ہے، ایگزیکٹلی بالضبط تو ہم مینشن نہیں کر سکتے کہ اس جگہ پر ہے، اس لیے کہ 14.5 سال پرانی ہے، اس میں بہت زیادہ چینجنگ آئی، تبدیلی آئی، مٹیاں ڈالی گئی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کے شروعاتی حصے پر، بالائی حصے پر موجود ہے۔ اس مختصر سی زیارت میں آپ کے سامنے مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت ساری قیمتی معلومات پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اللہ رب العالمین میری اس کوشش اور آپ کی اس زیارت کو قبول فرمائے، ہمارے قیام و سیام تمام نیک اعمال قبول فرمائے۔ آپ لوگوں نے بہت اچھے سنا، اس کے لیے آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ۔ زر القبر الشريف وقبر الصاحبين وسلم عليهم واستحضر مكانتهم، وإن تمكنت من الجلوس في الروضة الشريفة أو حضرت حلق الذكر فافعل، فإنها من رياض الجنة. تعظيم هذه الأماكن من تقوى القلوب، وإياك أن تسيء إليها، فالله يقول عن المسجد الحرام: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة: من أراد أهلها بسوء